کیا مستقبل میں پاکستانی طلبہ کے لیے سویڈن کا اسٹوڈنٹ ویزا لینا مشکل ہو جائے گا؟ اس کا جائزہ آج کے ہم ولاگ میں لیتے ہیں۔ میں ہوں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے میرے 2-3 ولاگز دیکھے ہیں جو سویڈن کا یہاں نیشنل آڈٹ آفس ہے، اس کی جو ایڈیٹر جنرل ہیں کرسٹینا گالبرینڈ ہاگبیری، انہوں نے ایک 98 پیجز کی رپورٹ جاری کی ہے جو کہ یہاں پہ سٹڈیز کے حوالے سے ہے، سٹڈی ویزا کے حوالے سے ہے، اور اس رپورٹ میں پاکستان کا جو ذکر ہے وہ 12 دفعہ آیا ہے۔ تو آج کا ولاگ اسی چیز پہ مشتمل ہے۔ میں نے وہ ساری رپورٹ جو ہے وہ اس کو دیکھا ہے، اس کو جائزہ لیا ہے، اور جہاں جہاں پہ پاکستان کا ذکر آیا ہے وہ پیراگرافس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ خود اس چیز کا جائزہ لے لیں گے کہ اس رپورٹ کے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ یہ رپورٹ جو ہے وہ سویڈن کے ایڈیٹر جنرل نے جاری کی ہے۔ ایڈیٹر جنرل جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر ملک کا ایک بہت بڑا ادارہ ہوتا ہے، یہ آئینی عہدہ ہے، اور انہوں نے یہ جو رپورٹ جاری کی ہے سویڈن کی تمام یونیورسٹیز کو، سویڈن کی گورنمنٹ کو، منسٹری آف ایجوکیشن کو، منسٹری آف فارن افیئرز کو، اس کے علاوہ مائیگریشن بورڈ کو اور سویڈش ایمبیسیز کو، ان سب کو یہ رپورٹ بھیجی ہے، اور ان سب نے یہ رپورٹ جو ہے وہ دیکھی ہے، پڑھی ہے۔ اور اس سے پہلے 2022 میں مائیگریشن بورڈ نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس پہ میں نے 2 ولاگز اس وقت بھی بنائے تھے، اور اس کا عنوان تھا کہ مس یوز آف اسٹڈی پرمٹس، اور اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی پاکستان کا ہی ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ کس طرح سے اس کو جو مس یوز کرتے ہیں، اور اس میں ایجنٹ مافیا کیا رول ادا کرتا ہے، وہ لوگوں کو وہاں پہ یہ کرتا ہے کہ سویڈن آپ جائیں، وہاں پہ آپ کو یہ بینیفٹس ملیں گے، اس طرح سے آپ سیٹل ہو جائیں گے۔ وہ وہاں کی اسٹڈی کو پروموٹ نہیں کرتے بلکہ باقی چیزوں کو کرتے ہیں۔ اس پہ مختلف قسم کی آراء آئیں، لیکن وہ رپورٹ ظاہر میں نے نہیں بنائی، وہ مائیگریشن بورڈ نے بنائی تھی، اور وہ بھی پبلک رپورٹ تھی، وہ ہر جگہ جو ہے وہ گئی، اور اس پہ یہاں کا سفارت خانہ جو پاکستانی ہے وہ بھی آگاہ تھا، سب لوگ آگاہ تھے۔ اس کے بعد پھر ایک اور ولاگ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ یہاں سویڈن میں جن لوگوں کو ریفیوز کیا جاتا ہے پی آر کے لیے یا ویزا کے لیے، اس میں انہوں نے ناروے کی ایک رپورٹ ہے، وہاں کے جو مائیگریشن بورڈ یا امیگریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ پہ ایک اسپیسیفکلی ایک رپورٹ بنائی تھی جو کہ میں نے اپنے ولاگ میں اس کا موضوع بنایا۔ اب ان تینوں رپورٹس کو، یعنی مائیگریشن بورڈ سویڈن کی 2022 کی رپورٹ، ناروے کی جو پاکستانی پاسپورٹس کے حوالے سے رپورٹ ہے جس کو سویڈش مائیگریشن بورڈ جو ہے وہ فالو کرتا ہے، اور تھرڈلی ابھی نومبر میں یہ جناب 6 نومبر کو یہ رپورٹ جاری ہوئی ہے، اس کا ڈائری نمبر 2023/0766 ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پہ موجود ہے، سویڈش زبان میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے وہ تمام چیزوں کا وہ جائزہ لیا ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس تھرڈ کنٹری کے آتے ہیں۔ تھرڈ کنٹری سے مراد ان کی ہے کہ جو نان یورپین اسٹوڈنٹس ہیں، جو یورپ کے اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتے ہیں ای یو ممالک سے، وہ ایک الگ کیٹیگری میں ہے۔ جو یہاں کے سویڈش اسٹوڈنٹ یہاں پہ سٹیزنز ہیں وہ ایک فرسٹ یعنی کیٹیگری میں آگے، اور تھرڈ کنٹری میں ہے ایشیا، یورپ اور دوسرے ملکوں سے آنے والے اسٹوڈنٹس۔ اور اس رپورٹ میں جیسے میں نے کہا کہ آج کی رپورٹ میں میں پاکستان کا جائزہ لوں گا، اس میں 12 مقامات پہ پاکستان کا اس رپورٹ میں ذکر آیا ہے، اور یہ اس کے اسکرین شاٹس جو ہیں وہ سویڈش میں آپ کو ساتھ دکھاتا جا رہا ہوں، ادروائز آپ ویب سائٹ پہ جا کے بھی جو ہے وہ پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ پہلا پیراگراف ہے 2.7.2، اس میں جو ہے وہ یونیورسٹی چانسلر آفس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ جو فیس ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ غور و خوض کریں، جو یہاں سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ظاہر وہ کافی بھاری فی پے کرتے ہیں، اور اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی پاکستان اور بنگلہ دیش کا ذکر کیا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو کارکردگی ہے وہ اس میں سب سے نیچے سطح پہ رہی ہے، اور وہ اپنی اس اسٹڈی کو اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے کنٹینیو کرتے۔ اگلا جو پیراگراف ہے 3.22، اس میں کچھ ممالک کے طلبہ کے جو تعلیمی نتائج ہیں اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور اس میں بھی پاکستان اور بنگلہ دیش کا خصوصی طور پہ انہوں نے ذکر کیا، اور 2011 سے 2017 تک پاکستان اور جو بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس ہیں
وہ 33% جو ہیں وہ آگے گئے ہیں. اس کے مقابلے میں جو دوسرے ممالک کے اسٹوڈنٹس تھے وہ 75% ہیں، وہ تھرڈ کنٹری سے. تو تھرڈ کنٹریز میں بھی انہوں نے کہا جی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی کارکردگی بہت نیچے ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دو وہ ملک ہیں جن کے سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سویڈن میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تھرڈ کنٹری سے، یعنی ایشیا اور یورپ کے ملکوں میں سے. اور اس کے بعد پھر اگلا یہ پیراگراف آپ دیکھیں 3.3.4 کہ جس میں کہا جی کہ بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو غیر معیاری غیر پیشہ ورانہ جو ہے وہ بعد میں کام کرتے ہیں، اور تھرڈ کنٹری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اس کے پہلے تو انہوں نے ذکر کیا کہ 75% اسٹوڈنٹس جو ہیں ٹوٹلی تھرڈ کنٹری سے جو آتے ہیں وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ پیشہ ورانہ کام کرتے ہیں. لیکن اس میں جو پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ 40% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کے بعد دوسرے سیمسٹر کے آگے کنٹینیو نہیں کرتے. اس میں جو ہے وہ 82% جو ہیں وہ میل اسٹوڈنٹس ہیں. تو اس میں کہا ہے جی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو 40% اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا دوسرے سیمسٹر کے بعد آگے کنٹینیو نہیں کرتے. پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کے 70% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ غیر پیشہ ورانہ پھر کام جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ ملوث ہو جاتے ہیں یا اس طرح کی وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے 3.4 کہ مس یوز آف اسٹڈی پرمٹس، کہ جو ان کو ویزا دیا جاتا ہے تعلیم کے لیے اس طرح سے کس طرح سے وہ اس کا جو ہے وہ غلط استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کی تعلیم حاصل کرنے کی نیت نہیں ہوتی. اور اس میں مائیگریشن بورڈ کی جو 2022 کی رپورٹ ہے اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے، اس نے نیشنل آڈٹ آفس نے بھی. اور اس میں ظاہر اس رپورٹ میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا تھا. اور پھر اس میں کہا جی کہ ایک اس میں گرے زون بھی ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے اس اسٹڈی پرمٹ کو دوسری چیزوں کے لیے جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں. اگلا جو پیراگراف ہے 4.61، اس میں جو ہے وہ پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو نئی شرائط تھی ان کا ذکر ہے، اور ان کی جو ہے وہ کارکردگی اس کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا ہے. اس میں سب سے پہلے بنگلہ دیش کا انہوں نے کہا جی کہ بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کے لیے جب جو ہے وہ شرائط زیادہ سخت کی گئیں اور انگلش زبان کی جو پابندی ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ فالو اپ کیا گیا، تو اس میں پھر 2020 کے بعد بنگلہ دیش سے 65% 65% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کام آنا شروع ہوئے. اور اسی طرح اس میں پاکستان کے بھی 65% کم ہوئے، جبکہ سری لنکا کے جو ہے وہ 56% جو ہے وہ کم ہوئے. تو انہوں نے کہا جی کہ انگلش زبان کی جو شرط تھی اس کی وجہ سے پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے ایڈمیشن جو ہیں وہ 65% کم ہوئے. دوسرا انہوں نے پاکستان کا جو ہے وہ اس میں بڑا خصوصیت سے ذکر کیا ہے، جو پیراگراف ہے 4.6.1 کہ جو اسلام آباد میں کونسلر سروس بند ہے اور پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ویزا لینے کے لیے ایتھوپیا جانا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اس وجہ سے بھی پاکستانی اسٹوڈنٹس کے سویڈن میں آنے کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے. تو انہوں نے دو اس کی وجوہات بتائی ہیں، ایک انگلش لینگویج کا جو لازمی کیا گیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ایتھوپیا جو ہے وہ جانا پڑتا ہے ویزا لینے کے لیے. اب یہاں پہ یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ نیشنل آڈٹ آفس کو اس چیز کا علم ہے اور انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کوئی انڈیکیشن نہیں دی کہ کونسلر سروسز جو ہے وہ دوبارہ آنی چاہیے. اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے 5.41، اس میں جو ہے وہ انویسٹیگیشنز کا ذکر ہے کہ 2022 اور 2023 کے درمیان دو دفعہ مائیگریشن بورڈ نے اسلام آباد اور جو نائجیریا کا شہر ہے ابوجا، وہاں پہ جا کے جو خود جو ہے وہ دو آپریشنز کیے، وہاں پہ جا کے خود ان چیزوں کو چیک کیا کہ وہاں پہ جو اپلیکیشنز آتی ہیں اور وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں ان کی کس حد تک انٹینشن ہوتی ہے، کیونکہ ان دونوں ممالک میں جو ہے وہ کافی زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپلائی کرتے تھے. اور ان نے کہا جی کہ اس میں پاکستان، نائجیریا اور سری لنکا کی جو سچویشن جو ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا، اور جو مس یوز ہوتا ہے ریزیڈنس پرمٹ کا اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ 54% جو اپلیکیشنز تھیں وہ ریفیوز کی گئیں، 32% جو تھے صرف ان کو ویزے جو ہے وہ گرانٹ کیے گئے، اور 15% جو تھیں وہ تو پہلے مرحلے پہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دیا گیا. تو صرف 32% جو ہے وہ ویزے دیے گئے. اور اس میں جیسے یہ پیراگراف 5.4.1
اس میں مائگریشن بورڈ کی طرف سے اسلام آباد میں ہونے والے ان کے جو 2 وزٹ تھے 2022 اور 2023 اس کا جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف آ جاتا ہے 7.2.1، تو اس میں یہ کہا ہے کہ تھرڈ کنٹری کے جو بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی سٹڈیز جو ہے وہ مکمل نہیں کرتے، اور یہاں بھی پاکستان اور بنگلہ دیش کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ جناب رپورٹ جو نیشنل آڈٹ آفس نے جاری کی ہے ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ اب اس رپورٹ میں سے جہاں جہاں پہ پاکستان کا ذکر آیا تھا وہ پیراگرافس میں نے رکھے ہیں، اور یہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کا تقریباً اکٹھا ذکر ہی آیا ہے، اور اس میں سری لنکا کا ذکر بھی ہے، اور ایک جگہ پہ انہوں نے انڈیا کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو نیشنل آڈٹ آفس کی رپورٹ ہے اس میں جو اسٹڈی پرمٹ کے مس یوز کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، اور نیشنل آڈٹ آفس نے یہ بتایا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ مس یوز میں شمار کی جاتی ہیں اور کون سی چیزیں مس یوز میں شمار نہیں کی جاتی۔ چونکہ ولاگ لمبا ہو گیا ہے تو اس لیے یہ تفصیل آپ اگلے ولاگ میں دیکھ سکیں گے۔ بہرحال آج کے اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے، اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔